باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے یعنی اسلام کا جو دین ہے یہ کیا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ مضمون آج کا بھی تھوڑا لمبا ہے، کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں حق اور سچ اور تھوڑے وقت میں زیادہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو انسان کی مہد سے لے کر لحد تک ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، پیدائش سے لے کر قبر تک کے ہر معاملے میں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج اس کی رہنمائی ہو رہی ہے، یہ قیامت تلک آنے والے ہر زمانے میں ہر آنے والا، چاہے وہ بچپن کا زمانہ ہو، جوانی کا زمانہ ہو یا آخری زمانہ ہو، ہر زمانے میں پیدائش سے لے کر موت تک یعنی قبر تک زندگی گزارنے کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور جس قوم نے اس طرح سے زندگی گزاری، جس طرح سے اسلام اس کو کہہ رہا ہے، اس نے باقی تمام قوموں پر حکومت کی، اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی۔ دین اسلام کے ایسے سنہرے اصول ہیں جو غیر مسلموں کو بھی نہ صرف پسند ہیں بلکہ وہ ان پر عمل کر کے ایسی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اور ایسی امن و سکون سے زندگیاں گزار رہے ہیں کہ مسلمان معاشی پریشانی اور مالی مشکلات سے تنگ آ کر امن سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ان ممالک کا یعنی یورپ کا رخ کر رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بیچ کے، پراپرٹی اپنی بیچ کے، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ اپنے مکان بیچ دیتے ہیں، اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا کر، کوئی امریکہ جانے کی کوشش میں ہے، کوئی آسٹریلیا جانے کی کوشش میں ہے، کوئی کینیڈا جانے کی کوشش میں ہے، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو قرضہ لے کر یعنی اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا کر، اور کچھ ایسے غلط راستوں سے بھی جاتے ہیں کہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے جاتے ہیں۔ کس لیے کیوں جاتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک دفعہ جناب طاہر القادری صاحب کا ایک بیان تھا، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی اور سچ کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک خطاب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یورپ میں اسلام ہے، یورپ میں اسلام ہے مگر مسلمان نہیں ہیں، اور پاکستان میں مسلمان ہیں مگر اسلام نہیں ہے۔ ذرا غور کری، یہی بات ہے کہ نہیں؟ 1965 کی جنگ میں کشمیر کے محاذ پر ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں بارڈر پر آمنے سامنے تھیں، اور ایک دفعہ ہوا یہ کہ پاکستانی فوج کا میجر انڈیا کی فوج کے میجر کے پاس ملنے کے لیے چلا گیا، اور وہ انڈیا کی فوج کا میجر مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھا، یعنی انڈیا کے جس میجر سے یہ ہمارا میجر ملنے گیا وہ اپنے مذہب کے حساب سے کرسچن تھا، عیسائی تھا۔
تو جب ٹیبل پر نظر پڑی تو ٹیبل پر کتاب پڑی تھی مولانا روم کی مثنوی شریف. یہاں پر ہمارے ہی کچھ لوگ اس کتاب پر بھی پابندی لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور اس پہ بھی پابندی لگاتے ہیں. مثنوی شریف پڑھی تھی. پاکستان کی فوج کے مسلمان میجر نے اس سے یہ سوال کیا، اس کرسچن سے یہ سوال کیا کہ آپ تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر پڑھنے کے لیے جو آپ نے کتاب آپ کے جو سامنے پڑھی ہے مثنوی شریف، اس کا مصنف تو مسلمان ہے، اس کو لکھنے والا تو مسلمان مصنف ہے، یہ تو مسلمان کی لکھی ہوئی ہے. یہ بات مسلمان میجر نے جب اس کو کہی تو اس نے کہا ہاں میں اس کو پڑھتا ہوں. اب مسلمان میجر کا دوسرا سوال، اسلام کی کون سی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے؟ کیونکہ آپ ظاہر ہے آپ مثنوی شریف پڑھ رہے ہیں، یعنی اسلام کی کتاب ایک نہیں، پھر آپ اور بھی کئی کتابیں پڑھتے ہوں گے، تو آپ کو اسلام سے کچھ نہ کچھ تو دلچسپی ہے نا. تو پھر آپ کو اسلام کی کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے مذہب اسلام تو سارے کا سارا ہی پسند ہے، یعنی اسلام مذہب تو مجھے سارا کا سارا پسند ہے مگر مسلمان پسند نہیں. ہمارے ہاں اگر غور کریں اس بات پر بھی، آپ خود فیصلہ کر لیں، ہم مسلمان ہیں نا جی. ہمارا کردار، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، تفسیریں سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کے اوپر انگوٹھے سے پورا فیس بک گھما رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب گھما رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری بریک کہاں لگتی ہے؟ کبھی تلاوت پہ لگی، کبھی کسی کے بیان پہ لگی. یہ میرا ہی بیان ہے، یہ میرا بیان 5 منٹ 4 منٹ سے لمبا ہو جائے، کسی نے نہیں سننا، لیکن میں پھر بھی دے رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ شاید 100 میں سے کوئی ایک سن لے سارا. ٹھیک ہے نا؟ 100 میں سے شاید کوئی ایک سن لے، نہ سنے کبھی تو کوئی نہ کوئی سن لے گا. کوئی شیئر کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے. کوئی سبسکرائب کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے. شیئر کر لے گا، یہ بات اگر دوسروں تک پہنچے گی، خود بھی فائدہ اٹھائے گا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے کھاتے میں ثواب پہنچ جائے گا. بس ہم یہ بھی نہیں کرتے، یہ مفت میں ملتا ہے ہم یہ بھی نہیں کرتے. بڑے کام ہیں مسلمان کی بنیاد میں جو ہم کرتے نہیں، ہم نے وہ اپنے اندر شامل ہی نہیں کیے. جنت کا ٹھیکہ ہم ہی نہیں لیا ہوتا، اس لیے ہم کیوں کریں گے؟ بہرحال اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے. امریکہ میں آج بھی بچوں کے ختنے سرکاری طور پر کرائے جاتے ہیں. سرکاری طور پر بچوں کے ختنے امریکہ میں آج بھی کروائے جاتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. کرسچن ہے، وہ سنت رسول ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن وہ سرکاری طور پر اپنے سارے بچوں کے ختنے کرواتے ہیں. لیکن دیکھ لیجیے، ہم مسلمان ہیں نا جی، اللہ کی عبادت کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. ایک انگریز نے ایک بات کہی تھی بہت پہلے، اگر میرے بس میں ہو تو میں نماز جس طریقے سے مسلمان پڑھتے ہیں وہ سب پر لازم قرار دے دوں، قانون بنا دوں. کیوں جی؟ تو قانون کیوں بنائے گا نماز کا؟ اس لیے قانون بنا دوں کہ اس سے اچھی ایکسرسائز میں نے کسی کتاب میں نہ دیکھی ہے نہ پڑھی ہے.
بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی پوری باڈی کا ایک ایک جوڑ ایکسرسائز میں ہوتا ہے، اور یہ کمال ایکسرسائز ہر جوڑ حرکت میں ہوتا ہے، اور پوری باڈی مکمل سجدے میں جا کر تو مکمل ہی حرکت پوری ہو جاتی، اور جہاں جہاں پر جتنا جتنا روکا گیا ہے وہ اتنا اتنا رکنا بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر میں اگر تفصیلاً جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، میرے پاس پہلی چیپٹر مضمون جو تھوڑا سا لمبا، اور اس نے لکھا تھا اپنی اس کتاب میں کہ نماز جیسی ایکسرسائز کا متبادل ہی کوئی نہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ ہم پر رحم عطا فرمائے، اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے۔ اس وقت مسلمانوں کے معاشی حالات اتنے تنگ ہیں، اور ادھر اتنے وہ خود کفیل ہیں وہ لوگ، کہ ہم یہاں سے اپنی جانیں، اپنا مال داؤ پہ لگا کر وہاں جانے کے لیے، اور پھر وہاں جا کے مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں جا کر اگر ان لوگوں کے کتے بھی نہلانے پڑتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں سے گئے ہوئے جوان نہلاتے ہیں، اور یہاں بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم مسلمان، اور وہاں ان کے کتوں کو بھی نہلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ تقریریں بھی مزے لے لے کے سنتے ہو، وہ تقریر سنتے ہو جس میں مزہ، مرچ مسالے لگے ہوئے ہو۔ میری تقریر بھی آپ لوگوں کو وہ نہیں لگ رہی، جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مرچ مسالے نہیں میں شامل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو مرچوں مسالے والے سنتے ہو، بس مزہ لیا، 2 منٹ سنے، بلے بلے کمال ہو گئی، کمال بول دیا، اس کے بعد خسمہ نے کہا، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی اخلاق، نہ اخلاقیات، نہ اخلاص، نہ قرآن بھی پڑھنا تو فارمیلٹی پوری کرنی ہے، اس میں بھی کوئی اخلاص اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ وہاں پر قوانین کی پاسداری ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ ذرا غور تو کیجیے، بے روزگاری، قتل و غارت، چوری، ڈاکے، کرپشن، غربت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے کو تیار۔ بے سکونی ایسی ہے کہ مساجد جو اللہ کریم کی عبادت کے لیے بنائی جاتی تھی، وہاں عبادت بھی انسان آرام اور سکون سے نہیں کر سکتا۔ مسجدوں کے باہر سیکورٹی گارڈ تعینات، اور پچھلے دنوں اس کے باوجود بھی دھماکے ہوتے رہے۔ اب تھوڑا سا سکون ہوا ہوا ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محفوظ ہے مسجد میں آ کے، نہیں، وہ بات بھی نہیں ہے۔ مسجدوں کے بل آپ کے سامنے، ہر مسجد کو ٹی وی کا بل آ رہا ہے، کہ مسجد میں ٹی وی ہے؟ مساجد کی بل آپ لوگوں کے سامنے، ساری مساجد کی بل آپ لوگوں کے سامنے، سارے ٹیکسز جو ایک گھر کو لگے ہوئے، لیکن جو سیاستدان اوپر بیٹھے ہمارے، وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، ان کے اپنے پتہ نہیں کتنے کتنے یونٹس فری ہیں۔ اللہ کے گھر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر سارا کچھ اپنے گھروں کے لیے ساری گنجائش ہیں۔ ہم پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ جی ہم مسلمان، اتنی ڈٹھائی سے کہتے ہیں، بڑی ڈٹھائی سے ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان دین اسلام کو ماننے کے باوجود ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان ممالک خصوصاً پاکستان غیر مسلم ممالک سے قرضے حاصل کرتے ہیں، قرضوں پر چلنا سیکھا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں نے۔ حکمرانوں کا قصور نہیں ہے، ووٹ پھر بھی ہم انہی کو دیتے ہیں۔ ابھی بھی سدھر جاؤ۔
ہم کرتے کیا ہیں؟ غیر ممالک سے قرضے حاصل کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نظام چلاتے ہیں۔ حکومتی رپورٹ کے مطابق 70 ارب ڈالر کا مقروض ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے۔ یہ رپورٹ پرانی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی ہم مقروض ہیں۔ تیل، گیس، بجلی، خوردنوش کی اشیاء کی قیمتیں بھی ہم خود نہیں لگاتے، وہ لوگ جن کو ہم کوئی عیسائی یہودی کہتے ہیں، وہ تعین کرتے ہیں۔ IMF تعین کرتا ہے ہمارے پٹرول کی قیمت کیا ہوگی، وہ تعین کرتا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت کیا ہوگی۔ اور پھر ہمیں کہتے ہیں مسلمان، الحمدللہ مسلمان۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق عزت و سکون تو دین اسلام میں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مکہ میں 13 سال تک کفار مکہ کا ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب مسلمان ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ تاریخ تو اٹھا کے پڑھیں ذرا، کیا تھا ان کے پاس؟ آج اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ان کو بھی دیکھیں کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا، کیا لے کے آئے تھے؟ وہ بے یار و مددگار، وہ اپنا سارا ساز و سامان کے بغیر وہ گھروں سے نکلے تھے، اور مختلف علاقوں میں رہنے والے سارے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ تو وہاں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق آزادانہ زندگی گزارنے لگے۔ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق آزادانہ ماحول میں آزادانہ زندگی گزارنے لگے۔ تو اب مدینہ اسلامی ریاست بن گیا۔ آج کل بھی بڑا نام لیا جاتا ہے، مدینہ پاکستان مدینہ ریاست بنائی جائے گی۔ اسلامی ریاست پاکستان خود ہی بن جائے گا۔ اپنے اوپر جو کابینہ بیٹھی ہے نا، اس کو اسلام کے مطابق کر دو تو یہ آٹومیٹکلی اسلامی ریاست بن جائے گی۔ یہ اسلامی ریاست نارو بازیوں سے نہیں بننی۔ ہاں میرے رب، تو ہی مالک ہے میرا۔ اسلامی اصولوں کے مطابق جب زندگی گزارنے لگے، ہر معاملے میں وہ اس قدر خود کفیل ہو گئے۔ اب دنیا حیران رہ گئی کہ روکھے سوکھے ٹکڑے کھانے والے غریب ناتواں مسلمان اب اتنے خود کفیل ہو گئے، اب ان میں زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ اس وقت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج یہاں زکوٰۃ لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں۔ اور اب زکوٰۃ دینے والے کو سمجھ ہی نہیں لگتی زکوٰۃ دینے والے میں ان میں اہل کون ہے۔ کوئی پروفیشنل فقیر بھی بے شمار بیچ میں آ گئے۔ دینے والوں کو پرکھنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ جو مسجد کچی ہے وہاں پر نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں۔ جو مسجد کچی پکی بنی ہوئی ہے جس میں چھت بھی نیچے ہے، وہاں پر نماز ہم نہیں پڑھتے، وہاں پیسے دینے پسند نہیں کرتے ہیں۔ بڑی مسجد میں جس میں نام لکھا جاتا ہے فلاں اتنی کی ہے، وہاں پر ہم لاکھوں میں دینے کو تیار ہیں، کروڑوں میں اس مسجد کا بجٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مسجدیں ایسی بھی پڑی ہوئی ہیں جن کے فرش بھی کچے ہیں۔ ہم نے ڈھونڈ کے مسجد جو حقدار اس کو دینا چھوڑ دیا ہو، جہاں نام چلتا ہے ہمارا وہاں ہم دینا شروع کر دیتے، پھر کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔
مسلمان ہے. پھر فرقہ واریت کا بڑا زور ہے. اہل حدیث مرتا مر جائے وہ سنیوں کی مسجد کو 10 روپے نہیں دیتا. سنیوں میں بھی یہی حال، لیکن سنیوں میں اکثر لوگ دے دیتے ہیں، لیکن اہل حدیث کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہمارے اپنے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں اہل حدیث لوگ ہیں، ہم اہل سنت لوگ ہیں، کروڑوں میں ہے. یہ آگے کہے گا مسجد بناؤ، اپنی مسجد بناؤ، باہر دوسری مسجدوں میں لاکھوں میں دیتا ہے. ہماری ساری مسجد بننے والی ہے، یہاں پر مجال گئی ہے کہ وہ 10 روپے بھی نکال دے. بہرحال اللہ ہمیں فرقہ واریت سے بھی بچائے. اب تو گھر گھر بھی نہیں، اب تو سنیوں کا گھر ہے، سنیوں کی مسجد، وہابیوں کا گھر، وہابیوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کا گھر، دیوبندیوں کی مسجد، شیعوں کا گھر، شیعوں کی مسجد. اب شیعوں کی تو خیر مسجد ہی نہیں ہے، وہ تو تبدیل ہی کر گئے. پہلے اللہ کا گھر ہوتا تھا، اب اللہ کا گھر رہا ہی نہیں ہے، اب تو فرقوں کے گھر ہو گئے. غلطی سے سنیوں کی مسجد میں اہل حدیث آ گیا تو اس کی خیر نہیں، اہل حدیثوں کی مسجد میں سنی چلا گیا تو سننے کی خیر نہیں. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، ان کی عطایت کے صدقے ہم پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے. امر محبوب اللہ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مدینہ میں یہ لوگ آ کے، جب مدینہ میں یہ لوگ آئے نا جی، تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا میرے محبوب یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، مگر اس دین اسلام کی برکت سے وہ ہادی بن گئے، ہدایت یافتہ ہو گئے، اور پھر ہدایت دینے والے بن گئے. حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ اسلام لانے سے قبل میں جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا، تو مجھ سے چند اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے، مجھ سے چند اونٹ بھی سنبھالے نہیں جاتے تھے. لیکن اسلام لانے کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق 37 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے، اور اتنے طویل علاقے میں نظم و نسق ایسا سنبھالا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہندو لیڈر گاندھی نے بھی یہ کہا تھا کہ حکومت حضرت عمر جیسی ہونی چاہیے، حکومت حضرت عمر جیسی ہونی چاہیے. یہ گاندھی کے الفاظ تھے، اندرا گاندھی کے. اور ایک انگریز مورخ نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہوتا، یا ایک اور عمر جیسا ہوتا، تو یا ایک عمر اور ہوتا یا ایک عمر جیسا اور ہوتا، تو دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جاتا. تو حضرت عمر فاروق میں یہ خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت اور دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے پیدا ہو. مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت مسلمانوں کی ایک ایسی اسلامی حکومت بن گئی جس کا سنہرے اصول دیکھ کر لوگ جوک در جوک اسلامی برادری میں شامل ہونے لگے. یہاں تک کہ 9 سال کے قلیل عرصہ میں اسلام ایک ایسی قوت بن گیا کہ 9 ہجری میں میدان عرفات میں حج کے موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شمع نبوت کے گرد پروانوں کی طرح موجود تھے. کفار مکہ مسلمانوں کی یہ شان و شوکت دیکھ کر اکثر نے تو ہتھیار ہی پھینک دیے تھے، اور کچھ لوگ مسلمانوں کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے گھبرا کر اپنا گھر بار چھوڑ گئے. ان کو خوف تھا کہ جو ظلم ہم نے ان مسلمانوں پر، نہتے مسلمانوں پر کی، اور جو ظلم و ستم ہم ان پر کرتے رہے، آج یہ لوگ ہم سے ان کا بدلہ ضرور لیں گے، کیونکہ آج طاقت میں بھی زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں. لیکن امن اور سلامتی والے اس دین کے پیروکاروں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا.
مسلمانوں کے حسن اخلاق کی وجہ سے بغیر کسی قسم کی مزاحمت سے مکہ فتح ہو گیا۔ یہ سب اہل اسلام کی برکات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اگر آج بھی دنیا میں ہم بے شک اس وقت ہم اور جہاں سیانے کہنا ڈلیاں بھیڑاں یہ بھی کچھ نہیں بگڑیا، آج بھی اگر ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کر دیں، ہمارا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نافذ ہو جائے اور آپ کے نورانی طریقوں کے مطابق سب مسلمان اپنی زندگیاں بسر کریں تو بفضل تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو وہ عزت وہ وقار دوبارہ مل سکتا ہے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا سا ایماں پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا سا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ مگر افسوس ہے کہ آج اللہ اور رسول کو ماننے والے، اسلام کے دعوے کرنے والے دنیا میں عزت و عظمت کی بجائے بری طرح ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام ان کے بعد بھی جب تک مسلمان اسلام کے ساتھ محبت اور اس مطابق عمل کرتے رہے، اس وقت تک پوری دنیا میں ان کی عزت اور عظمت کے ڈنکے بجتے تھے۔ جو مسلمان حکمران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے تھے تو ان کا ایسا روب ہوتا تھا کہ غیر مسلم حکمران ان کے نام سے خوف کھاتے تھے، ان کے نام سے خوف کھاتے تھے۔ غیر مسلم مسلمانوں کے اخلاقی کردار اور درستگی معاملات کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے رہے۔ آج بھی مسلمانوں کے علاوہ تمام مذاہب کے پیروکار اپنے مذاہب سے خوش نہیں بلکہ پریشان نظر آتے ہیں۔ یورپ میں اکثر نوجوان بے سکونی کی ٹینشن میں اتنے پریشان ہیں کہ سکون حاصل کرنے کی خاطر مختلف قسم کے نشے کر کے اپنے آپ کو پرگندہ حال سڑکوں پر پڑے ہوئے وہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں آج بھی۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب بھی موجودہ وقت کے حالات کے مطابق پورا نہیں اترتا۔ ان کے دل تو تسلیم کرتے ہیں لیکن دین اسلام سچا مذہب اور حالات حاضرہ کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ وہ عمل تو اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں مگر اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ موجودہ مسلمان کے کردار انہیں پسند نہیں آتے۔ اصل بات یہ ہے انہیں دین اسلام تو پسند آتا ہے لیکن ہمارے کردار پسند نہیں آتے۔ ان کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں بلکہ موجودہ مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ حالانکہ ایسا ہونے میں ہاتھ بھی انہی لوگوں کے زیادہ ہیں۔ ہمارے بزرگ سلف صالحین کی فلسفہ آموز حکمت پر لکھی ہوئی کتابیں انہوں نے اپنی لائبریریوں میں بڑے عزت و احترام سے رکھی ہوئی ہیں۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ مسجدوں میں ہماری کتابیں ماسنی شریف کے نام سے، بابا فرید الدین گن شکر کے نام سے، داتا علی حجویری کے نام سے، غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی کے نام سے، بڑے بڑے امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کتابیں، امام بخاری کی لکھی ہوئی کتابیں، آج بھی مشکوٰۃ شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سیاستہ کی کتابیں بڑے بڑے اچھے جلدوں میں آج بھی ہماری مساجد میں، ہمارے مدارس میں بڑی لگی ہوئی ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بخاری شریف رکھتے ہیں، روزانہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، بس پڑھتے ہی ہیں، ہم اپنے روح کے اندر اتارتے نہیں، بس ظاہر کو ہم رکھتے ہیں، باطن ہمارا وہی ہے۔
ایک انگریز مورخ نے لکھا ہے، ایک دفعہ میں نے ایک انگریز مورخ کی ایک بات پڑھی، اس نے لکھا کہ ہم حیوان تھے، ہمیں تو انسان اسلام نے بنایا، ہمیں کھانے پکانے پہننے حجامت وغیرہ کے طریقے اسلام نے بتائے، ہم نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے چارٹ پر 100 اہم شخصیات کے نام لکھے اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر اس کا نام لکھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج بھی ایک نام ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ ہستیوں کے جو نام لکھے ہیں نا، آج بھی آکسفورڈ یونیورسٹی امریکہ میں آپ چلے جائیں، ٹاپ کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے جس کو انہوں نے بہت سنہرے حروف میں، وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اکثر جگہوں پہ ہمارے اسلام کے اعلیٰ شخصیات کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ٹاپ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ قانون آج بھی اسلام کا مانا جاتا ہے۔ بفضل تعالیٰ آج بھی یورپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور حکمت آموز ارشادات پڑھ کر اور سن کر لوگ کثرت سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان آج بھی اپنے حالات و کردار درست کر لیں، اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھال لیں، تو بفضل تعالیٰ پوری دنیا میں اسلامی انقلاب آ سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے اللہ کریم کا ایسا پسندیدہ دین جس کی حقانیت دنیا تسلیم کرتی ہے، مگر پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ملتا جس میں یہ نظام اسلام مکمل طور پر نافذ ہو، تاکہ دنیا ایک نمونے کے طور پر اس کو دنیا میں پیش کیا جا سکے۔ مگر اس کے باوجود بھی جن عرب ممالک میں دین اسلام کی چند شقیں نافذ ہیں، ان کی وجہ سے ہی ان ممالک میں معاشی خوشحال اور امن سلامتی اور عام ممالک سے کافی بہتر پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور وہ وقت آئے گا۔ آخر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو آج بھی ایک بڑی امید ہے ہم لوگوں کو، بڑی ہی امید ہے کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے اگر چاہا تو ضرور وہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں دین اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ مبارکہ سے ہمیں اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھنا نصیب کرے، نہیں تو ہماری اولادوں میں تو کوئی دیکھے گا۔ آمین ثم آمین، اللہ قبول فرمائے۔ آخر میں حسب معمول دعا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو سچا پکا صحیح مسلمان بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق، آپ کے دیے ہوئے شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ہم روشنی ڈالیں گے اسلام کیا ہے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں نا اپنے بیانات میں، وہ دیکھیں، کبھی میری ویڈیو پہ کوئی وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہوتا، کبھی کوئی عمل اپلوڈ ہو رہا ہوتا، ان کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کو منظور ہوا اور اللہ نے مجھے اگر وقت دیا تو انشاءاللہ تمام موضوعات پر تو نہیں، لیکن جو ہمارے معاملات روزمرہ زندگی میں جن کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے، وظائف کی ضروریات پیش آتی ہیں، مجربات اپنی زندگی کے، وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچا کے جاؤں گا، جتنا اگر اللہ نے جتنا چاہا اور جتنا منظور ہوا میرے اللہ کو انشاءاللہ العزیز۔ اور اپنے حصے کی سبھی نے کوشش کرنی ہے، اپنے حصے کی کوشش کریں، خود بھی کوئی ایک عادت اچھی اپنائیں اور 2-3 اچھی عادتیں اگلوں کو دوسروں کو بھی بتائیں، روزانہ کی کوئی ایک عادت اپنی بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور باقی بھی
اور میری ان باتوں کو اگر آپ کو اچھی لگیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ آگے اور لوگ، میں جانتا ہوں یہ بس کہا جاتا ہے شیئر کر دیجئے گا، شیئر نہیں کریں گے آپ، 35-36 منٹ کی ویڈیو ہے، دیکھیں گے بھی بہت کم لوگ، آگے آگے کر کے اس کو دیکھیں گے بہت لوگ، اور آخر میں دعا میں بھی بڑے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا کے دعا بھی میرے ساتھ نہیں مانگیں گے۔ میں جانتا ہوں یہ سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ حجت نہ رہ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ اسلام کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو باتیں کہی ہوئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ دعا کیجیے گا اپنے لیے بھی میرے لیے بھی۔ یا اللہ پاک، یا میرے مولا قدوس، یا رب العزت، یا اللہ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام نیک مقاصد پورے فرما، مولا ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما، کوئی اسلامی شریعت کے مطابق چلنے والا چلانے والا حکمران عطا فرما، یا اللہ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اندر جو بے دین ہے اس کو دین عطا فرما، جو ناسمجھ ہے اس کو سمجھ عطا فرما، جو بے ہدایتہ ہے اس کو ہدایت عطا فرما، یا رب العالمین جو بے نمازی ہے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو نمازی ہیں ان کو اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے ہم میں غلط قسم کے معاملات بھی شامل ہو چکے ہیں ہمارے معاملات میں، ہمیں وہ سارے غلط معاملات اپنی زندگی سے نکال پھینکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، ہم میں بے شمار بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا میرے مولا قدوس، یا رب العزت سب پر رحم کرم فضل عطا فرما، یا اللہ، یا رب العالمین پرسوں ہماری ماہانہ محفل ہے، جمعے والے دن ماہانہ محفل، اس میں بھی ہمیں حق کے اوپر رہنے کی توفیق عطا فرما، حق سنانے کی توفیق عطا فرما، ذکر اذکار کرانے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، مناجات الہیہ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما، خیر عطا فرما۔ جس نے اس محفل میں حصہ ڈالا ہوا ہے مولا اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی حلال فرما، رحم عطا فرما، کرم عطا فرما، فضل عطا فرما، یا اللہ دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جہاں پر تلوار کی ضرورت پڑے تلوار پکڑنے کی ہمت توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جہاں قلم کی ضرورت پڑے وہاں قلم پکڑنے کی ہمت توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جہاں بولنے کی ضرورت ہو بولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام کے لقموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاملات درست فرما، ہمارے معاملات درست فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام، کفاک ربک کم یکفیک واقفۃ کفکافہ کمینن کان من کلک، تکر کرن کقدر الکر فی کبد تجلم شکشکۃ کلکلک لکک، کفاک ما بکفاک الکافی قربتہ یا کوکبا کان تحقی کوکب الفلک۔ یا اللہ جب ہو دم واپسی تو ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ